بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد کہ استعاذہ کی کیفیت کیا ہے؟ اس کو اونچا پڑھنا چاہیے کہ آہستہ پڑھنا چاہیے؟ یہ تلاوت کا تابع ہے. اگر تلاوت اونچی کر رہے ہیں تو استعاذہ بھی اونچی کریں گے، اگر تلاوت آہستہ کر رہے ہیں استعاذہ بھی آہستہ کریں گے. البتہ بیٹا ایک چیز مستثنا ہے، اس سے نماز مستثنا ہے. نماز مستثنا ہے. نماز میں تلاوت کیسی ہوتی ہے؟ اونچی، لیکن استعاذہ وہاں یہ ویسے آپ دیکھ لینا، غور کر لینا اس بات پہ. نماز مستثنا ہے. ویسے آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ تلاوت کے تابع ہے، تلاوت اونچی ہوگی تو استعاذہ بھی اونچا ہے، تلاوت آہستہ ہے تو استعاذہ بھی آہستہ ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا. یہ بات نماز کی حد تک ایسے نہیں ہے. ملا علی قاری کی شرح شاطبیہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں یہ مسئلہ اس لیے ایسے نہیں ہے کہ وہاں اجماع ہے امت کا. تمام علماء فقہا کے آج تک رائے یہی ہے کہ نماز میں اگر اعوذ باللہ پڑھنی تو آہستہ ہی پڑھنی ہے. بہرحال اگر تلاوت اونچی ہے تو استعاذہ اونچا پڑھیں گے، اگر تلاوت آہستہ ہے تو استعاذہ. یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ استعاذہ مطلقاً آہستہ پڑھیں گے، تلاوت اونچی ہو تب بھی آہستہ ہی پڑھیں گے، نماز کے علاوہ بھی ہو تب بھی آہستہ ہی پڑھیں گے. ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ بولو. ان کی دلیل بیٹا یہ ہے کہ اعوذ باللہ قرآن پاک کی حصہ نہیں ہے، بسم اللہ حصہ ہے. دیکھو انہ من سلیمان و انہ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں بسم اللہ پہلی آیت ہے. اعوذ باللہ تو پورے قرآن پاک میں قرآن پاک کی تلاوت کا حصہ نہیں ہے. ہاں قرآن پاک شروع کرنے کے لیے استعاذہ اس لیے کرتے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہم زبان دنیا میں باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، گالم گلوچ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بری بات بھی ہو جاتی ہے، تو زبان انسان کی گندی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی کلام پڑھنے سے پہلے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، تو زبان کے لیے وضو تو ہے کوئی نہیں، تو زبان کا وضو کیسے ہوگا؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے ہوگا. اب یہ تلاوت خود قرآن کی تلاوت کا حصہ نہیں ہے، یہ تلاوت کے لیے پہلے جو رکھی گئی ہے، تاکہ جیسے وضو خود نماز میں شامل نہیں ہے لیکن نماز کے لیے شرط ہے، لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح اعوذ باللہ قرآن کی تلاوت کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کا حصہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کے لیے زبان کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی. چلیں یہ دو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں. ایک رائے کیا ہے؟ جمہور کی رائے کیا ہے کہ کیفیت استعاذہ میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تلاوت کے تابع ہے. تلاوت اونچی ہے تو استعاذہ بھی اونچا، تلاوت آہستہ ہے تو استعاذہ بھی آہستہ. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ مطلقاً آہستہ. یہ رائے کس کی ہے پتہ آپ کو؟ یہ ہاں جی کس کی ہے بیٹا؟ امام جعفر کی تو نہیں ہے. نہیں وہ انہوں نے تو استعاذہ کی حکمت بیان کی ہے. یہ میں نے تو ان کی طرف سے حکمت بیان کی. جعفر صادق، امام جعفر صادق یہ شیعوں کے مشہور امام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے امام جعفر صادق. انہوں نے حکمت بیان کی ہے کہ استعاذہ کیوں رکھا ہے تلاوت سے پہلے. انہوں نے کہا اس لیے رکھا ہے کہ زبان گندی ہو جاتی ہے انسان کی، گالم گلوچ وغیرہ بری باتوں سے، تو زبان صاف ہونی چاہیے. وہ حکمت ہے صرف. لیکن یہ رائے کہ استعاذہ جو ہے نماز کا حصہ نہیں ہے اس لیے مطلقاً آہستہ پڑھا جائے، تلاوت کا حصہ نہیں ہے اس لیے اس کو مطلقاً آہستہ پڑھنا چاہیے، یہ رائے کس کی ہے؟ یہ شاطبی میں موجود ہے بیٹا. آپ نے شاطبی کا ترجمہ پڑھا ہے. کس کی رائے ہے یہ بتائیں ذرا؟ بولو یار، کوئی تو بچہ بتائے. ہاں جی ایک تو امام مہدوی کی ہے، ابو عمار مہدوی کی رائے ہے. نہیں اس سے پہلے بیٹا وہ اسی شعر میں موجود ہے، اسی شعر میں موجود ہے. وَإِخْفَاؤُهُ فَصْلٌ أَبَاهُ وَعَاتُنَا. اباہ رمز ہے نافع کی، فصل رمز ہے امام حمزہ کی. راجع بات ہے یہ رمزیں ہیں، وہ رمزیں ہٹا کے اگر آپ پڑھیں تو پھر ترجمہ بھی تب بھی ترجمہ بنتا ہے، لیکن یہ رمزیں بھی ہیں. شاطبی کے بعد نسخوں میں ترجمے رمزیں ہیں. آپ کا جو نسخہ ہے یہ والا شیخ تمیم زوبی حفظہ اللہ والا، یہ تمیم زوبی والا نسخہ سب سے بہتر ہے. یہ والا جو نسخہ ہے یہ شیخ تمیم زوبی ان کا نام ہے. یہ قاری ابراہیم صاحب کے ساتھی ہیں مدینہ منورہ یونیورسٹی میں، اور یہ شیخ مرصفی صاحب جو قاری ابراہیم صاحب کے استاد ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں خاص الخاص، اور انہوں نے سب سے زیادہ محنت سے پڑھا شیخ مرصفی صاحب سے.
بلکہ پھر بعد میں انہوں نے پڑھنے کے بعد جو ہے شیخ مرسفی صاحب کے جو استاد تھے شیخ زیاد، انہوں نے ان سے بھی پڑھ لیا۔ بہرحال یہ جو نسخہ ہے یہ والا نسخہ جو ہے، میں اس لیے آپ سے کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے دیں، یہ نسخہ جو ہے سب سے اچھا نسخہ ہے شاطبیہ کا، اس میں غلطی کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں بھی رمزیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو قاری شریف صاحب والا نسخہ ہے، ان کے ادارے دارالقرہ سے شائع ہوا ہے نا، یہ دارالقرہ سے شائع ہوا ہے۔ مکتبۃ القراءت یہ لکھا نا 143 بی بلاک ماڈل ٹاؤن، یہ قاری شریف صاحب کا ادارہ تھا۔ قاری شریف صاحب، قاری اظہار صاحب، قاری حسن شاہ صاحب، یہ تینوں جو ہیں یہ قاری عبدالمالک صاحب کے شاگرد ہیں۔ قاری عبدالمالک صاحب کی فائدہ مکیہ آپ نے اگر پڑھی ہے تو اس کے اوپر تعلیقات مالکیہ قاری عبدالمالک صاحب ان کی ہے۔ ان کے 3 شاگرد بڑے ہوئے تھے، قاری اظہار صاحب، قاری محمد شریف صاحب، قاری حسن شاہ صاحب۔ قاری حسن شاہ صاحب کے بیٹے ہیں قاری انوار الحسن، یہ ان کے بیٹے ہیں قاری حسن شاہ صاحب کے، اور جو ہیں اظہار صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو اس طرح کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آئے گی بات کی۔ پھر اور قاری محمد شریف صاحب جو ہیں ان کے بھی بڑے شاگرد ہوئے ہیں، تو قاری شریف صاحب جو ہیں ان کی بڑی کتابیں، تو ان کے ادارہ ہے مکتبۃ القراءت، یہ ماڈل ٹاؤن بی بلاک، ہمارا گھر ہے جے بلاک میں، یہ ہے بی بلاک میں۔ تو قاری شریف صاحب کے ادارے سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو میرے مطابق یہ اس سے بہرحال زیادہ محقق ہے۔ باقی قاری شریف صاحب بھی بڑے فاضل آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک منور فرمائے۔ تو انہوں نے جو کیا اس میں بھی رمزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ذرا دوبارہ آپ دونوں باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ کیفیت استعاذہ میں ہم نے کیا بات بیان کی ہے کہ جمہور کی رائے ہے کہ تلاوت کے تابع ہے۔ اچھا، یہ بات کہاں موجود ہے؟ امام شاطبی نے کہا، شاطبی سے نکال لیں بھی اس کو، یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ جو کہا نا فاستعذ جہارا من الشیطان باللہ مسلح، یہاں سے نکلتی ہے کہ استعاذہ پڑھو اونچا، من الشیطان باللہ مسلح، شیطان مردود سے اللہ رب العزت کے ساتھ مسجلہ مطلقاً۔ تو امام شاطبی کہتے ہیں مطلقاً اونچا پڑھو۔ جہاں تک تھا نماز میں آہستہ پڑھنے کی بات، وہ پہلے میں نے ذکر کر دیا، وہ مسئلہ اجماعی ہے، وہ ویسے ہی واضح تھا، جو چیز واضح ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے ابھی گھڑی لگی ہے نا، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، یا پنکھا چل رہا ہے، آپ کو پتہ پنکھا چل رہا ہے، تو جو چیز واضح ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ آہستہ تلاوت میں استعاذہ آہستہ پڑھنا چاہیے، وہ بھی بات بھی واضح ہے، وہ تو عقلی سی بات ہے۔ کوئی ایسا پاگل ہی ہوگا کہ جو بندہ جو بات تلاوت ایسا شروع کر دے، ایسا تو نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو یہ چیز چونکہ عقل کے خلاف ہے، تو اس لیے امام شاطبی نے کہا مطلق اور اونچا پڑھو، لیکن 2 صورتیں مستثنیٰ ہیں اونچا پڑھنے سے، وہ امام شاطبی نے بیان نہیں کی، لیکن چونکہ وہ واضح ہی ہیں اس لیے وہ خود بخود اس میں آ گئی ہیں۔ اور جہاں تک دوسری رائے تھی کہ استعاذہ جو ہے آہستہ پڑھیں، و اخفاء، اور استعاذہ کا آہستہ پڑھنا امام حمزہ کی رائے ہے، امام نافع کی رائے ہے۔ اگر اس کو رمزے چھوڑ کر ترجمہ کریں تو استعاذہ کا آہستہ پڑھنا یہ ایک ایسی فصل ہے، اباہ وعاتنا، کہ اس آہستہ پڑھنے کا انکار کیا ہے وعاتنا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑے علماء استعاذہ مطلقاً آہستہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن وکم من فتن، کئی ایسے ہیں امام نوجوان علماء، بڑے بڑے علماء جن کا علم جوان ہے، کل مہدوی جیسے امام مہدوی ہیں، فی عملہ، وہ اس آہستہ پڑھنے میں بھی عمل کرتے ہیں۔ تو آہستہ پڑھنے والے لوگ بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، لیکن جمہور کی رائے اونچا پڑھنے کی ہے۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ بات آ گئی۔ ابھی آپ کی چاروں باتیں 4 شعر میں پوری ہو گئی ہیں، ایک شعر درمیان میں رہ گیا صرف، وہ شعر کون سا ہے؟ وفی مقال، اس میں کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا، ایک عمومی بات بیان کی ہے کہ استعاذہ کے بارے میں ہم نے بڑی مختصر سی بات کر دی ہے۔ استعاذہ کے بارے میں اگر آپ نے تفصیلات پڑھنی ہے نا، ہر مسئلے میں، الفاظ استعاذہ میں یا کیفیت استعاذہ میں یا حکم استعاذہ میں یا محل استعاذہ میں، تو تفصیلات، ان کے دلائل، الگ الگ موقف کیا ہیں، یہ تفصیلات آپ کو بڑی کتابوں میں ملیں گی۔ تو کہتے ہیں وفی مقال فی الاصول فروع، استعاذہ کے سلسلے میں مقال اور بھی بڑا کچھ کہا گیا ہے، مقال مصدر میمی ہے قول سے، فی الاصول بڑی کتابوں میں، فروع اس کی تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں، بڑی کتابوں میں اس کی تفصیلات پھیلی ہوئی ہیں۔ فلا تعد منہا، بس آپ ان بڑی کتابوں سے تجاوز نہ کریں، جو کچھ اس میں آ گیا اس سے تجاوز نہ کریں۔ باسقن و مذللہ، یہ جو ہے نا وزن شعری کے لیے لے آئے ہیں۔ باسقن کہتے ہیں شجر طویل کو، شجر طویل جب ہوتا ہے نا، بڑا درخت ہو تو اس کا سایہ لمبا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان بڑی کتابوں سے تجاوز نہ کریں، درا حال ہے کہ وہ چونکہ اس کا درخت طویل ہے، وہ مذللہ اس لیے وہ سایہ دار ہے، یعنی اس میں آپ کو سکون ملے گا۔
اور اگر آپ ان کو چھوڑ کے آگے بڑھیں گے تو ایک بندہ درخت کے سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں جا کے کھڑا ہو جائے تو اس کو سکون تو نہیں ملتا نا. یہ باقاعدہ 5 شعر آپ کے سامنے بیان ہو گئے. چوتھا جو شعر ہے اس میں کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا, عمومی بات کی ہے کہ تفصیلات آپ بڑی کتابوں میں دیکھ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.